آپ نوافل چھوڑنے کی رعایت تو دیتے ہیں لیکن رفع الیدین کی رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے، مزہ ہے نا. ہم تو دونوں کو سنت سمجھتے ہیں. بھئی یہ دونوں سنتیں اس طرح کی نہیں ہیں. سنت سنت میں فرق ہے. ایک سنت ہے طریقہ اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے. مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام فجر پڑھتے تھے نا، لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے. اور جس طریقے سے نبی السلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے. اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نا، وہ اگلے دن ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب، انہوں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے اسی ہاتھوں تانگ سا ہوں اے پہنچ گئی گل. صحیح لوگ رو رہے ہیں اور وہ بیوقوف آدمی نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی ہے. تو یہ کام تو نہ کریں. تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ میرا ایک کلپ ہے، اس میں نے سنت کی 3 اقسام بتائی ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ. وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے. اگر رفع الیدین سنت ہی ہے تو پہلا بھی چھاڑ دو نا. لو سامو، ہاں پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے. حنفیوں کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. سرکار پہلا بھی چھاڑ دو نا. اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. دیکھیں یہ کہتے تھے گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے، تو عید میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے نماز کا سکون برباد کرتا ہے. عید کا سکون کیوں برباد کرتے ہو جو سال بعد آتی ہے نماز؟ میں نے مین میڈیا چینل پہ ڈسکس کیا. مجھ سے پوچھا گیا نا کہ یہ 6 تکبیرات انفیوں، میں کہہ رہا ہوں 6 بھی کرن دے ہو یارا. سال بعد انہوں نے رفع الیدین تک کیتا ہے نا، کم از کم یہ اپنے منہ کے اوپر خود سیاہی مل رہے ہیں سال بعد رفع الیدین کر کے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ رفع الیدین جو ہے نماز کا سکون برباد کرتا ہے، یہ مکھیاں مارنا ہے، یہ بت رکھ کے آتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا. ویسے تو روزانہ ہی کالک ملتے ہیں اپنے وطر کی نماز میں بھی جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ میں ایک الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اگر ان کو رفع الیدین سے مسئلہ تھا تو سارے رفع الیدین چھوڑتے، عید کے بھی چھوڑ دیتے، پہلا بھی چھوڑ دیتے. تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے. فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے. طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ مالک بن حویرث. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے، اس کے نام سے نا حنفیوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور بخاری مسلم میں اس نے نماز کا طریقہ روایت کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، جلسہ استراحت بھی. کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم، ہم نے کہا یہ دیکھ لو حکم ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا مالک بن حویرث نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی. اور مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. مسلم میں ہے کانوں تک، بخاری میں ہے کندھوں تک، اور جلسہ استراحت بھی. حکم کہتے ہیں، حکم ثابت ہو گیا نا. جس کو کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ کے بتا رہا ہے، وہی حکم ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں، مفہوم کہہ رہا. یہ جامع کلمہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جس شخص نے یہ حدیث روایت کی وہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس میں نبی علیہ السلام کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں. رفع الیدین کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں حکم دکھاؤ. ہم نے حکم دکھا دیا ہوا ہے بھائی. کوئی نواں سوال کڈو، کوئی سوال نہیں تھوڑا بچیا. یہ ہو گیا جی نوافل والا. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کے علاوہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں آج ڈسکس کر چکا ہوں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہم دعا کریں گے اور فائنینسز دیں گے اپنے بڑوں کو. عید کی تکبیرات کیا دونوں عیدوں میں؟ جی دونوں عیدوں میں ہے بالکل. میری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت. یہ ضعیف روایت ہے. رمضان پورا ہی رحمت ہے، پورا ہی مغفرت ہے. وہ جب جنرل حدیث موجود ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس
نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں، تو پورا مہینہ ہی سراپا رحمت ہے، مغفرت ہے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا چیز فرض ہے؟ اور بھائی یہ آج کے دور کی بحثیں ہیں، جو مذہب اور دین وہ کہتے ہیں حکومتی لیول کے اوپر جو نافذ کی جائے گی چیز وہ دین ہوگی، یہ وہی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام لکھیں اور میری ویڈیو کھل جائے گی۔ مزار پر حاضری کا مدنی طریقہ بیان کر دیں۔ جی بتاتے ہیں، صرف باپا جانی کو اختیار ہے کہ وہ طریقے بتائیں گے، کھیرا رکھنے کا، کیلے رکھنے کا، کھیرا کاٹنے کا، میں بھی طریقہ دسنا۔ مزار پہ حاضری کا مدنی طریقہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد کہنا ہے اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ، جو چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ یہ ہے مدنی طریقہ، جی کرو۔ اس کے بعد ہاسپٹل جانے کا مدنی طریقہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو یار یہ مزار پہ کوئی جانا نہیں ہے، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ مزار پہ، قبروں پہ جانے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہیں۔ مزار پہ جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے حنیف قریشی صاحب سے، وہ تو انشاءاللہ دوسری پوڈ کاسٹ ہوگی تو میں پھر ملا کے رسپانس کروں گا۔ اس نے باقاعدہ اشارہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو گنبد بنے ہیں نا ان کی مخالفت نہیں مسلم شریف کی 2245 نمبر حدیث میں، بلکہ جو قبر کے ایگزیکٹ اوپر ایسے سے اس نے اشارہ کیا، اے تانوں فٹ ہونے نے اشارے۔ ہاں انہیں کہا قبر دے اوتے اینج جڑی بڑھائی جاندی ہے، یہ والی من ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا یہ جو تم نے اشارہ کیا نا تو داتا دربار بیسمنٹ میں ہے، 30 فٹ ایسے اوپر کر کے قبر بنائی گئی ہے، تو گراؤ۔ اور تمہارا پیر خانہ جو گولڈا شریف ہے وہ بھی کم از کم 6-7 فٹ اونچا ہے۔ پہلے ایک سٹیپ آتا ہے، میں تو گولڈے پہ ہی بیٹھا رہتا تھا ہر وقت، مجھے تو پتا ہے، ہم خود صوفی رہے، وہ بھی گراؤ۔ باولا ملتانی وہ بھی سارے گراؤ۔ تم جو خود غلط مان رہے ہو نا وہ تو کم از کم گرانے چاہیے نا۔ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ اور حیران کن بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کی قبر ایک بالشت ہے، ان کی میں نے تصویر بھی دکھائی تھی۔ ان کی قبر اونچی نہیں ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اونچا نہیں بنانا۔ حنیف قریشی صاحب پھنس چکے ہیں، جو انہوں نے خود دعوے کیے نا اس میں یہ اب بیچ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اب وہ جو ایسے ایسے اشارہ کیا تھا وہ اشارہ انہوں نے فٹ ہو گیا۔ ہاں انہوں نے ایسے ایسے جننے مزار نے سارے سٹنے نے، یا ایٹ لیسٹ جس طرح یہاں اس نے موب کٹھا کیا، اس کو چاہیے کہ سارے مزاروں پہ جا کے موب کٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ ایسے ایسے کو ایسے ایسے کرنے آیا ہوں، تنو ایسے ایسے کر دیں گے۔ ہاں ایسے کرنا چاہیے نا اس کو۔ میں تم دسے دیا میمز بنن گیا، اینیاں میمز بننیاں نے حنیف قریشی دیاں کہ یقین کرو ان کے مرنے کے 100 سال بعد بھی لوگ انجوائے کیا کریں گے وہ میمز دیکھ کے۔ ہاں کیسے پتا چلے گا کہ انسان میں دوزخ سے بچ کر جنت میں داخلے کے لیے ایمان کافی ہے؟ جب اس کے کرتوت ویسے ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام ایک جنازے کے موقع کے اوپر قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے اللہ کے پاس تقدیر میں لکھا ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد وہی سوال بنتا تھا جو آپ نے لکھا ہے۔ حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ ویسے انہوں نے پوچھا اور ہم نے بغیر پوچھے ہی عمل کرنا چھوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آپ فرمایا عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ تو حضور نے بتا دیا کہ جو جنتیوں والے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنمیوں والے کام کرے گا وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں دنیا میں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ فرض کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، رزق حرام سے بچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو آپ جہنمیوں والے عمل کر رہے ہیں۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بیڈ لک دنیا میں ہے کہ انسان محنت کر کے بھی فیل ہو سکتا ہے، آخرت میں انسان فیل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اس چیز کا خطرہ تھا
کہ کسی انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار دنیا میں بھی اتنی محنت کر کے بندہ اینڈ پہ ناکام ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہم جہنم میں چلے جائیں. اللہ نے کہا میں وعدے کے خلاف نہیں کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو پیغمبروں کی پیروی کرے گا گارنٹیڈ جنت ہے اس کے لیے. بیڈ لک آخرت میں کوئی نہیں, بیڈ لک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, یاد رکھیے گا. باقی یہ جو حدیثیں آتے ہیں نا بخاری مسلم سے کہ کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں, وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں, وہ پہلے دن سے ہی جہنمی ہوتے ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. بیڈ لک آخرت کے معاملے میں نہیں ہوتی بھائی. اگر آخرت کے لیے بیڈ لک آپ نے مانی تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل کو پسند فرمانے والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص پیغمبروں کی پیروی کرے اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے, ناٹ ایٹ آل. اس ٹاپک کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں.